سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، عذاب کا حقدار بنتا ہے۔ سنت مؤکدہ واجب کے قریب قریب ہوتا ہے، بس تھوڑا سا اس کا واجب سے درجہ کم ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو وہ تراویح نہیں بلکہ تراویح کی جماعت کہنا چاہ رہا تھا میں، وہ شاید کچھ اور سمجھ گئے۔ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے وہ تراویح کی جماعت ہے نا، جماعت علی الکفایہ ہے سنت، یعنی اگر جماعت کے ساتھ چند لوگ تراویح کی نماز پڑھ لیں گے تو باقی لوگوں کے اوپر جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا، وہ ان سے کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن اکیلے میں بہرحال ان کو بھی اکیلے تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، تبھی سنت مؤکدہ ادا ہوگا۔ اگر وہ اکیلے بھی نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر کسی بھی جگہ پر تراویح کی نماز پورے محلے میں ایک جگہ پر بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو پھر الگ الگ سارے پڑھیں گے، پھر بھی گنہگار ہوں گے جماعت چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اگر کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں سنت مؤکدہ تراویح کی نماز، اور باقی لوگ اپنی اگر الگ پڑھیں تو اس سے گنہگار نہیں ہوں گے، وہ کچھ لوگوں کی جماعت کے ساتھ پڑھ لینے کی وجہ سے بعض لوگوں کی طرف سے جو رہ جائیں گے ان کی طرف سے وہ جماعت کافی ہو جائے گی، لیکن اکیلے میں ان کو بھی کیا پڑھنی پڑے گی؟ تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ بہرحال یہ ایک بیچ میں ہو گیا تھا۔ مسافر، اب روزے کے مسائل کے اوپر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بیچ میں کل سے بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں بھول گیا۔ یہ مسافر روزہ توڑنے کے تو آپ نے مسائل پڑھ لیے، روزہ رکھ کر بھی کہ جب بھی کوئی بالغ آدمی، کوئی مکلف یعنی بالغ عاقل بالغ مسلمان روزہ رکھ دے، نیت کر لے، اس کے بعد وہ جان بوجھ کر کے وہ کھانا پینا یا جمع کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہوتا ہے۔ اور جب روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر دو چیزیں ضروری ہوتی ہے، قضا اور کفارہ۔ قضا ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اور کفارہ یا تو 60 لگاتار روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی 60 صدقۃ الفطر کے مطابق مال ادا کرو ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں۔ لیکن کبھی کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو جس کی وجہ سے، جیسے کوئی مسافر ہے، مسافر آدمی کو رخصت ہے، اگر وہ روزہ رکھے ہی نہیں سرے سے تو اس بات کی اس کو اجازت ہے۔ جیسے یہ مسئلہ گزر چکا ہے، جو شخص 77 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے گاؤں سے باہر نکلنے کے ارادے سے گھر سے نکل چکا ہے تو ایسا شخص چاہے تو روزہ ابھی چھوڑ سکتا ہے، یعنی وہ روزہ رکھے ہی نہیں، رمضان کے بعد اس کی قضا کرے، ہے نا۔ لیکن کسی شخص نے روزہ رکھ لیا، سفر شروع کر دیا اور اب وہ روزہ توڑ رہا ہے تو یہ اس کو گناہ ملے گا روزہ توڑنے کا۔ لیکن بہرحال اگر مسافر ٹریول کرنے والا شخص اگر روزہ توڑ دے گا تو اس کے اوپر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اس عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے۔ ایسے ہی انیما وغیرہ جو لگایا جاتا ہے، انیما سمجھتے ہوں گے، کبھی انسان کے معدے میں کوئی دقت آ جاتی ہے تو لیٹرین کے راستے سے، پاخانے کے راستے سے کوئی دوائی مشین وغیرہ داخل کی جاتی ہے معدے کے اندر، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی دوائی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس مشین کے اوپر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا، کیونکہ وہ معدے تک بہرحال پہنچ رہی ہے۔ ایسے ہی پیشاب کے راستے سے، جو پیشاب کی تھیلی ہے، پیشاب کا جو مثانہ ہے، وہاں تک اگر کوئی مشین وغیرہ ڈالی جا رہی ہے روزے دار کے اور اس کے اوپر کوئی چکناہٹ اور کوئی دوائی وغیرہ بھی لگی ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ معدے تک پہنچ رہی ہے، مثانے تک۔ پیشاب کا وہ معدہ ہے گویا کہ، تو اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ گزشتہ روز ایک مسئلہ گزرا تھا، اگر کوئی شوہر روزے کی حالت میں اپنے گھر والی سے جمع کر لے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جب جمع ہوتا ہے تو جمع میں انزال ہونا ضروری نہیں، انزال یعنی منی کا نکلنا ضروری نہیں، بس وہ جمع کیا ہے انہوں نے، روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن
اس کی وجہ سے وہ انزال ضروری نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہوگی۔ اب کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ بیماری میں شدید اختلاف ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے تو رکھ لیا، لیکن اسی روزے کو اگر رات تک کنٹینیو کیا اور روزے کو رکھا تو شدید اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہے، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یا جان کا خطرہ ہے کہ اگر اس روزے کو اگر شام تک لے گئے، مغرب تک، اور اس کو پورا روزہ رکھا تو انسان ہو سکتا ہے ٹپک سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص بھی روزہ توڑ سکتا ہے، توڑنے کا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو پیچھے گزرے ہیں نا، جس میں مسافر ہو گیا، ایسے ہی کوئی شوہر جمع کر لے تو اس میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن وہ روزہ توڑنے پر سخت گنہگار ہوگا۔ اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں جو عذر ہے، اس میں گنہگار نہیں ہوگا۔ جیسے جان کا خطرہ پڑا ہوا ہے تو روزہ توڑے گا، صرف قضا ہوگی، گنہگار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حاملہ پریگننٹ عورت ہے جس کو کبھی ایسی ضرورت پڑ گئی اچانک اسے روزہ توڑنے کی کہ روزہ نہیں توڑی تو بہت زیادہ وہ کمزوری محسوس کر رہی ہے، یا بچے کی جان کو خطرہ محسوس ہونے لگا، تو ایسی پریگننسی کے درمیان وہ حاملہ عورت اور وہ پریگننٹ عورت بھی روزہ توڑ سکتی ہے، قضا ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، کفارہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے رکھ لے، لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ اتنا بے چین ہو جائے کہ جان کا خطرہ لاحق ہونے لگے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو بھی کھلا پلا سکتے ہیں، روزہ توڑ دے گا، گنہگار نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں البتہ یہ جو اس کی اس طرح کی حالت ہوئی ہے، بھوک اور پیاس میں مرنے کی حالت جو ہوئی ہے، وہ اپنے خود کے کسی عمل کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی دھوپ میں وہ کام کرے جا رہا تھا، تو اب یہ جو اس کی حالت ہوئی، روزہ تو بہرحال اس کو توڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہ گنہگار ہوگا کہ اس نے روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں ڈالا ہی کیوں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سمجھ لیں، کچھ لوگ کام کرتے ہیں کھیت میں، تو وہ کہتے ہیں بھائی کھیت میں کام کرنا پڑتا ہے ہمیں، کام مت کرو، پھر بھوکے تو نہیں مریں گے نا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزے پر کوئی کیا ہے، یہ روزہ کا کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی کہہ دوں مجھے دن بھر قرآن پڑھنا پڑتا ہے، روزہ نہیں رکھوں، تو یہ تو کوئی روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا، ہے نا۔ چاہے آپ کو آگ کی بھٹی میں کام کرنا پڑ رہا ہے، کیا کرنا پڑ رہا ہے، آگ کی بھٹی کے اوپر آپ کو دن بھر کام کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی مسلمان کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں وہ نہیں، اس کو نہیں رہ سکتا وہ پیسے کے بغیر، کمائی کے بغیر، تو روزہ رکھ کے کمائے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چھوڑ دے، یعنی کمائی کو چھوڑ دے، روزہ چھوڑنے کی پرمیشن بالکل بھی نہیں ہے۔ تو کچھ جوان وغیرہ کھیت میں کام کرنے والے جو ادھر سے ادھر کوئی پائپ وائپ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سخت گناہ ہوگا روزہ چھوڑنے پر۔ کل سے کوشش یہ کریں گے، سارے حضرات بیٹھیں گے انشاءاللہ، زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کے مسائل ہماری پبلک میں پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا کانسیپٹ اور زکوٰۃ کے ڈیٹیل کے ساتھ جو مسائل ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ روزے کے مسائل تو پھر بھی کچھ پتہ ہے، زکوٰۃ کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو کل سے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو